آج رمضان ٹرانسمیشن میں جس کتاب پر ہم گفتگو کریں گے وہ کتاب ہے دین میں ترجیحات۔ ڈاکٹر علامہ یوسف القرضاوی صاحب نے 1994 میں کتاب لکھی تھی اور وہ اردو ترجمے کے ساتھ گلزادہ شیرپاؤ صاحب نے منشورات ادارے سے یہ پبلش ہوئی ہے۔ بنیادی طور پر اس کتاب کے 11 چیپٹر ہیں اور آج ہم پہلے سیشن میں 4 چیپٹرز کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو دین میں ترجیحات اس کا نام ہے۔ ترجیح کی سب سے پہلے ڈاکٹر یوسف القرضاوی صاحب نے تعریف کی ہے کہ 2 اہم چیزوں میں سے کسی ایک اہم ترین کا انتخاب کرنا یقیناً ایک ترجیح کہلاتا ہے۔ آپ کا خیال یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں خاص کر دینی طبقے کی طرف سے ترجیحات کے تعین کی بڑی ضرورت ہے کہ کس چیز کو ترجیح میں ہونا چاہیے اور کس چیز کو ترجیح میں نہیں ہونا چاہیے۔ آگے چلنے سے پہلے میں ڈاکٹر یوسف القرضاوی صاحب کا مختصر سا تعارف بھی کرا دوں کہ ڈاکٹر صاحب آج کل قطر میں رہائش پذیر ہیں اور بہت بڑے عالم دین کے طور پر اس وقت عرب کنٹریز میں خاص کر اور بالعموم پوری دنیا میں آپ ایک بلند مقام رکھتے ہیں۔ اور سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا نماز جنازہ قذافی اسٹیڈیم میں بھی ڈاکٹر یوسف القرضاوی صاحب نے ہی پڑھایا تھا۔ اور خاص کر کنٹمپریری ایشوز جسے ہم کہتے ہیں، آج کے زمانے کے جو مسائل ہیں، اس میں ڈاکٹر صاحب کی بڑی زبردست رائے ہوتی ہے اور دنیا ان کی رائے سے بہت زیادہ مستفید ہوتی ہے۔ پہلے چیپٹر کو تمہید کے نام سے انہوں نے یہاں پہ شامل کیا ہے اور اس تمہید میں ہی ڈاکٹر صاحب ترجیح کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ ترجیح کس چیز میں ہونی چاہیے، کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے اور کس کو نہیں دینی چاہیے۔ اس میں ایک چیز جو بنیادی میں مختصراً آپ سے شیئر کروں جو ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت ایک وہ طبقہ جو کہ دین پر عمل نہیں کرتا، اس کی ترجیحات کا تعین بھی بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ مصر کی انہوں نے بات کی ہے کہ مصر میں 1994 میں ایک فٹ بالر کے جو کپڑے تھے وہ اس سیل ہونے کے لیے یا اس کی نیلامی ہوئی ہے تو پورے مصر میں وہی موضوع بحث بنا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک غیر ضروری چیز ہے اور اس کو ترجیح میں ہمیں نہیں شامل رکھنا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے دینی طبقے کے حوالے سے بھی رہنمائی دی ہے کہ دینی طبقہ بھی ہمارا بعض اوقات بے اعتدالی کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ ترجیح میں اپنا ترجیح کا تعین صحیح سے نہیں کر پاتا۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے کہ اس وقت دنیا میں 15% حاجی ایسے ہوتے ہیں جو کہ پہلی مرتبہ حج کر رہے ہوتے ہیں، باقی 85% ایسے ہوتے ہیں جو حج کو ریپیٹ کر رہے ہیں، تکرار ہے ان کی حج میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر سال ہمیں حج کرنے کا بس دل چاہتا ہے، اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے۔ تو یقیناً اللہ نے پیسہ دیا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کا خیال یہ ہے کہ اس میں ہمیں ترجیح میں کا تعین کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ہی دولت دی ہے تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی وجہ سے حج کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ خاص کیپیسٹی ہے، خاص وقت ہے، اسی میں تمام حاجیوں نے حج کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس بات کو ہمیں ترجیح میں رکھنا چاہیے کہ اس وقت امت مسلمہ ایک زوال کی طرف گامزن ہے، تو امت کو بلندی پر لے جانے کے لیے کوئی ریسرچ سینٹر کا قیام کیا جائے انہی پیسوں سے، یا انہی پیسوں سے کوئی ایسے ادارے قائم کیے جائیں جو امت مسلمہ کی سربلندی کا باعث بن سکیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ کتنے جامعات کے طلبہ تعلیم چھوڑ کر دعوت کے کام میں لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی فریضہ یہ زیادہ اہم فرض ہے، امر بالمعروف اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ساری امت کے افراد یہی کام کرنا شروع کر دیں گے تو وہ افراد، وہ شعبے جو کہ ان افراد کے محتاج ہیں، جو انجینئرنگ کا ہے، فنون کا ہے، طب کا ہے، تو وہاں پر امت مسلمہ کے افراد بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ امام غزالی کا بھی ایک قول کوٹ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنے دور میں انہوں نے، امام غزالی نے یہ بات ناپسند کی کہ تمام لوگ علم فقہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، جبکہ دوسری طرف مسلمان ممالک میں ہی کسی یہودی یا عیسائی طبیب کے علاوہ کوئی موجود نہ ہو۔ جب ہمارے مسلمان خواتین کو، مسلمان مردوں کو علاج کی ضرورت پڑے تو وہ یہودی یا عیسائی حضرات سے ہی علاج کرانا ان کی مجبوری بن جائے۔ تو ان چیزوں میں ترجیحات کی بہت ضرورت ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ انحطاط کے دور میں مسلمانوں کی ایک بری عادات
چند انہوں نے مثالیں پیش کی ہیں، اس کی میں چند پوائنٹ میں احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایسے فرائض کفایہ کو بڑی حد تک چھوڑ دیا جن کا تعلق بحیثیت مجموعی پوری امت کے ساتھ تھا، مثلاً سائنس، صنعتی، عسکری برتری جو حقیقی معنوں میں دنیا کی قیادت دلانے کا باعث بنتی ہے، یا مثلاً فقہی مسائل، اجتہاد، ان کو ہم نے مجموعی طور پر بحیثیت مجموعی امت نے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے امور کو چھوڑ دیا ہے جو فرض عین کے درجے میں ہیں، جیسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ، جسے قرآن نے نماز اور زکوٰۃ سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ وہ یہاں پر سورہ توبہ کی وہ آیت کوٹ کرتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، جو غور کرنے والی بات ہے وہ مومن مرد اور مومن عورتوں کی جو صفت بیان کی جا رہی ہے، وہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا پہلے بیان کی جا رہی ہے، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا بعد میں بیان کی جا رہی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم مجموعی امت کے طور پر نماز اور زکوٰۃ کو یقیناً بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن جو اہم کام ہے ساتھ ہی وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کو ہم نے بحیثیت مجموعی اس کو ہم نے پیچھے کر دیا ہے۔ تو یہ چند نکات انہوں نے بیان کیے ہیں۔ پھر دوسرا چیپٹر جو اس کتاب میں انہوں نے شامل کیا ہے وہ ترجیحات اور موازنات کے نام سے ہے۔ انہوں نے اس میں ایک نکتہ جو بڑا دلچسپ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مستقبل کی قومی مصلحت کو حال کی کمزور مصلحت پر مقدم کیا جائے۔ مثال کے طور پر کوئی چیز اس وقت بہت یقیناً بہت اہم ہوگی، لیکن اس کو اگر ہم قربان کر دیں مستقبل کے کام کے لیے تو وہ ہمیں کر دینا چاہیے۔ اس کی مثال بڑی اچھی دیتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کا معاہدہ چل رہا تھا، تو سہیل بن عمرو وہاں سے معاہدہ لکھنے کے لیے موجود تھا، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ لکھنے کا حکم دیا تھا۔ اب جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو آغاز میں لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل بن عمرو نے اسی وقت اعتراض کر دیا کہ رحمان اور رحیم تو یہ ہماری ڈکشنری میں تو موجود نہیں ہے، ہم تو صرف اللہ کو جانتے ہیں، تو بسم اللہ لکھا جائے، الرحمن الرحیم نہیں لکھا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مٹا دیا۔ پھر اگلا جملہ لکھا گیا کہ یہ معاہدہ سہیل بن عمرو اور محمد الرسول اللہ کے درمیان یہ معاہدہ تحریر کیا جا رہا ہے۔ اس نے پھر وہاں پہ آبجیکشن کیا، اس نے کہا کہ محمد الرسول اللہ اگر معاہدے میں لکھا جائے گا تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، سارا جھگڑا ہی ہمارا اسی بات پر ہے کہ ہم محمد کو رسول اللہ کم از کم نہیں مانتے ہیں، آپ یہاں پہ لکھیں محمد بن عبداللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اب یہ نہیں مٹاؤں گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے ہاتھ سے اس کو مٹایا تھا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا اہم معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس کی وجہ سے یقیناً وہ ایک فتح مبین تھا اور اسلام کو اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ویژن تھا، ایک ایکسپوجر تھا اس حوالے سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر ایک چھوٹی سی چیز کو وہاں پر اس پہ کمپرومائز کر لیا بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تیسرا چیپٹر ہے مقدار پر معیار کی ترجیح۔ یہ بھی بہت انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے اس میں بڑی مثالیں دی ہیں، اور کہتے ہیں کہ کیفیت اور نوعیت کو کمیت اور حجم پر مقدم کیا جائے۔ قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ علم نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے۔ اس کے حوالے سے 2-4 بڑی اچھی مثالیں دی ہیں، اس میں سے میں کچھ یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو بن العاص کو مصر کو فتح کرنے کے لیے جب بھیجا تو ان کے ساتھ صرف 4000 فوج تھی۔ پھر جب وہاں پہ پہنچے انہوں نے مزید کمک منگوائی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید 4000 بھیجے، اور ساتھ کہا کہ اس کمک کے اندر، اس فوج کے اندر 4 ایسے افراد ہیں جو کہ 1000 کے برابر ہیں۔ تو اس طرح تم جب گنتی کرو گے نا تو 12000 کی گنتی ہوگی، وہ تو 12000 کی فوج ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ 4 افراد جو تھے وہ حضرت عمر کے بقول وہ 1000، مطلب ان کی بصیرت، ان کی علمیت، ان کی صلاحیت اتنی تھی کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ 1000 کے برابر تھے۔ اسی طرح وہ مشہور حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے گمان ہے کہ دنیا کی قومیں اس طرح تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کہ کھانا کھانے والے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ
کہ اس وقت ہم بہت تعداد میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تم بہت زیادہ ہوگے، مگر تمہاری مثال خس و خاشاک اور جھاگ کی طرح ہوگی۔ تمہارے دشمن کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ پھر صحابی نے پوچھا، رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی زندگی اور موت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت، یہ وہن ہے اور تم بڑی تعداد میں ہو گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں یہاں پر مقدار، کمیت بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پر جو کیفیت ہے وہ بہت کم نظر آتی ہے کہ مسلمان ہوں گے بہت بڑی تعداد میں، لیکن ان کی کوئی اہمیت یا حیثیت نہیں ہوگی۔ علم و فکر میں ترجیحات کے عنوان سے آپ لکھتے ہیں کہ علم مقدم ہے عمل پر۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور پھر استغفر لذنبک، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے، اور مومنین اور مومنات کے لیے یہ آپ اللہ رب العالمین کا حکم آ رہا ہے کہ ان کے لیے بھی مغفرت طلب کیجئے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اللہ رب العالمین، لیکن بحیثیت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہم تمام پوری امت کے لیے یہ حکم ہے۔ اب اس میں بھی علم پہلے ہے اور اس کے بعد عمل کی طرف رہنمائی دی جا رہی ہے۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ علم کو مقدم کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اعتقادات میں حق اور باطل کے درمیان، اقوال میں صحیح اور غلط کے درمیان، عبادات میں سنت اور بدعت کے درمیان، معاملات میں صحیح اور فاسد کے درمیان، افعال میں حلال و حرام کے درمیان، اخلاق میں اچھے اور برے کے درمیان، معیارات میں مقبول اور مردود کے درمیان، اور اقوال و اعمال میں راجع اور مرجوع کے درمیان واضح فرق کرتا ہے، تمیز سکھاتا ہے۔ تو علم کی یہ خصوصیت ہوتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ جو شخص علم کے بغیر عمل کرتا ہے وہ اصلاح سے زیادہ فساد کرتا ہے۔ اور قرآن نے جیسے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا ہے، تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ فرمایا انہوں نے کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے آپ خزانے کی وزارت دیجئے، میں حفیظ بھی ہوں، یعنی میں اس کا اچھا نگراں بھی ہوں، اور میں اس سارے پروسیس کو جانتا بھی ہوں، میرے اندر یہ ساری صلاحیت ہے، اسکلز موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذمہ داری کسی کو دی جائے تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر علمیت بھی ہونی چاہیے اور اس کے اندر وہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ وہ اس پر عمل کر سکے۔ اسی طرح فہم مقدم ہے حفظ پر۔ اس میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، مَن یُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کا فہم عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کی بڑی پیاری آیت ہے کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِی الدِّین، کہ کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے جو نکلیں اور تفقہ فی الدین کریں، دین کو سمجھیں، دین پر ریسرچ کریں، تحقیق کے میدان میں آگے بڑھیں اور پھر دین کو فائدہ پہنچائیں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بڑا واضح انداز میں لکھتے ہیں، اور ساتھ لکھتے ہیں کہ جیسے قرآن کا حفظ کرنا یقیناً بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ میں خود بھی حافظ ہوں اور تراویح بھی پڑھاتا ہوں، اس کی بڑی اہمیت ہے، ہمارے یہاں بڑے سیلیبریٹ بھی ہوتا ہے قرآن کا حفظ کرنا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ قرآن کا فہم حاصل کرنا، اس پر بھی ہمیں زور دینا چاہیے، اور اس کی بھی اتنی سیلیبریشن ہونی چاہیے جتنی حفظ کی ہوتی ہے۔ اور جہاں جہاں میں قرأت کے مقابلے ہوتے ہیں وہاں قرآن کے فہم کے بھی مقابلے ہونے چاہیے اور اس پر انعامات ملنے چاہیے، کیونکہ علم کی جو اہمیت ہے وہ تفقہ کے ساتھ ہے، اس کو سمجھنے کے ساتھ ہے۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ مقصد مقدم ہے ظاہر پر۔ بہت سے دین کا علم سیکھنے والوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علم کے سمندر میں کودنے کے بجائے سطحی چیزوں پر زیادہ گفتگو کرتے ہیں، تو اصل مقصد حاصل کرنا چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے آپ یہ چوتھے چیپٹر میں ڈاکٹر صاحب بیان کرتے ہیں۔ پھر چوتھے چیپٹر کا اختتام وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ٹائٹل دیتے ہیں کہ دنیا کے مطالعے اور منصوبہ بندی کی ترجیحات، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ کے حوالے سے منصوبہ بندی کے بڑے ماہر تھے۔ مدینہ اسٹیٹ جو آپ نے قائم کی ہے تو ویسے ہی تو قائم نہیں ہو گئی نا، جن حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی کہ بڑے مشکل حالات تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ پوری ایک ریاست کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، وہاں کا اکانومی سسٹم ٹھیک کیا، وہاں کی مارکیٹس باقاعدہ اس پر جو یہودیوں کی اجارہ داری تھی اس کو ختم کیا، اور کس طریقے سے ساری معیشت اور سارے معاشرت کے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً دیے ہیں۔ تو اس میں منصوبہ بندی کی
بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں خاص کر اسلامی تحریکوں کے نمائندے، اسلامی تحریکوں کے کارکنان، ان کو منصوبہ بندی ضرور کرنی چاہیے، لانگ ٹرم بھی کرنی چاہیے، شارٹ ٹرم بھی کرنی چاہیے، اور چونکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو لہٰذا اس کو اپنی خصوصی ترجیح میں رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو عصر حاضر میں اپنی دینی ترجیحات کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔